بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ دیکھتا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بولتا ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے وہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یہ چیزیں اس کی فطرت میں داخل ہیں۔ کسی کو کھانے سے روک دیا جائے وہ نہیں رکتا، پینے سے روک دیا جائے وہ نہیں رکتا، سانس لینے سے روکا جائے وہ سانس لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی لازمی صفت بنائی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت میں عاشق مزاج ہے، ہر انسان اپنی فطرت میں محبت کرنے والا ہے، اور کوئی انسان محبت سے خالی نہیں ہوتا۔ چاہے اس کو محبت سکھائی جائے، چاہے اسے محبت نہ سکھائی جائے، وہ محبت کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا اور کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ محبت انسان ضرور کرتا ہے، انسان محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی تربیت نہ ہو تو وہ دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے پیار کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، گھروں سے پیار کرتا ہے، پتھروں دیواروں سے پیار کرتا ہے، مٹی کے برتنوں سے پیار کرتا ہے، لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر اور دروازے اور کھڑکیوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس کی تربیت ہو جائے، کوئی صحیح راستہ دکھانے والا اس کو صحیح راستے پہ لگا دے، تو پھر یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں یہی رخ دے کر بھیجا کہ وہ دنیا کے انسانوں کے دل اللہ پاک کی ذات کی طرف موڑتے تھے۔ انسان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اس لیے کہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ گھر اچھا لگا تو دل میں ہی اتر گیا اور سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی گھر بنانا ہے۔ کوئی گاڑی دیکھی تو دل ہی میں اتر گئی، کوئی عورت دیکھی تو وہ دل ہی میں اتر گئی، کوئی خوبصورت چہرہ دیکھا تو وہ دل ہی میں اتر گیا، کوئی اچھی گھڑی دیکھی تو وہ دل میں اتر گئی، اچھے کپڑے دیکھے وہ دل میں اتر گئے۔ دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے انسان اس سے بے اختیار محبت کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کی ذات چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہے، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی۔ جب تک کوئی ہاتھ سے پکڑ کے اس کی عظمت کی نشانیاں نہ دکھائے تب تک اس کو اللہ کی محبت کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں جاتا، اس کا دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام نے آ کر انسانوں کو اللہ کے وہ کارنامے سنائے، اللہ کی وہ عزت اور طاقت سنائی، اللہ کی وہ قدرت سنائی، اللہ کے وہ اختیارات سنائے، اللہ کی وہ عظمت اور بڑائی سکھائی کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تو اس زمانے میں لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔
بس ان کے سامنے 360 مورتیاں تھیں، بس انہیں کو پوجتے تھے، انہیں کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں تھا کہ ایک ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے جو آسمان میں ہے، لیکن اللہ کو وہ صحیح معنی میں جانتے نہیں تھے، اسی وجہ سے 360 مورتیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ہمارے نبی نے جب ساری مورتیوں اور ساری شکلوں، ساری صورتوں کی نفی فرمائی تو یہ چیز ان کو بہت عجیب لگی، بہت عجیب لگی، اور بڑی حیرت میں کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں محمد کہ بس ایک ہی معبود ہے، باقی سارے معبودوں کا انکار کیا جائے، یہ کتنی عجیب بات کہہ رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات بتا رہا ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسی خبر ہم نے سنی ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی انہی مورتیوں کے سامنے سجدے کرتے دیکھا، انہی مورتیوں سے مانگتے دیکھا، انہی مورتیوں کی پرستش کرتے دیکھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساری گمراہ تھے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی بات کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کی بات کہتے چلے گئے، اللہ کی عظمت سناتے چلے گئے، اللہ کی کبریائی سناتے چلے گئے، اللہ کے کارنامے اور اللہ کی قدرت اور طاقت کو بتاتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ایسا مجموعہ تیار فرمایا جو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے عشق اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، کفار ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بلال کمال ہے کہ بلال اگر کہتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہتے اللہ کا واسطہ سینے سے پتھر ہٹاؤ، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ سانس لینے دو، اللہ کا واسطہ کچھ مجھ پہ رحم کرو۔ بلال یہ نہیں کہہ رہے، بلال اگر کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں احد احد احد، چاہے کچھ بھی کر لو، معبود تو بس ایک ہی ہے، محبوب تو صرف ایک ہی ہے، مقصود تو صرف ایک ہی ہے، پرستش کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ یہی حضرت خباب کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عشق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بتاؤ بھائی، عشق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ محبت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا کمال ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ جن مجبوریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ مسلمان آج اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ کیا یہ بلال سے زیادہ مجبور ہیں؟ کیا یہ حضرت خباب سے زیادہ مجبور ہیں؟ کیا یہ حضرت سمیہ سے زیادہ مجبور ہیں؟ کیا یہ حضرت عمار سے زیادہ مجبور ہیں؟ کیا یہ حضرت زنیرہ سے زیادہ مجبور ہیں؟ کیا یہ حضرت یاسر سے زیادہ مجبور ہیں؟ سارا خاندان اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، لیکن اللہ کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت یاسر ماریں کھا کھا کے شہید ہو گئے، حضرت سمیہ ماریں کھا کھا کے ابو جہل کے برچھے سے شہید ہو گئیں، لیکن اللہ کا در چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ پوری فیملی تھی، حضرت یاسر والد کا نام، حضرت عمار ان کے بیٹے، حضرت سمیہ ان کی اہلیہ، ان تینوں کو شدید تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، لوہے کی زرہ پہنائی جاتی، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، پٹائیاں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بندھا ہوا، جکڑا ہوا اور دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھتے تو آپ علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا۔ آپ علیہ السلام تو اتنے آپ کے مددگار نہیں تھے، اتنی آپ کے پاس اس وقت ابھی طاقت مہیا نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے لڑنے بھڑنے اور جہاد کرنے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، بس ہاتھ کو روکے رکھنے کا حکم تھا، صبر کرنے سہ جانے کا حکم تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا جب کبھی بھی حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ کے پاس سے گزر ہوتا، آپ سوچئے رحمت للعالمین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟
کتنے آپ تڑپتے ہوں گے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ، لیکن آپ ان کے پاس سے گزرتے اور ہمت اور استقلال کے پہاڑ بن کر، صبر کے پیکر بن کے گزرتے اور فرماتے صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، جنت کا تم سے وعدہ ہے، ان موعدکم الجنہ، جنت میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے۔ اتنی تکلیفیں سہ کر بھی، اتنی پریشانیاں اٹھا کر بھی حق راستے سے نہ ہٹنا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ محبت انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، محبت انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، محبت انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ کمزور سے کمزور انسان اگر اس میں محبت آ جائے تو وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ کھڑی تھی، دانے چگ رہی تھی، بچے بھی چگ رہے تھے، وہ بھی چگ رہی تھی۔ تو کوئی جانور آیا، کتا آیا اس چوزے کو پکڑنے کے لیے۔ اب بتائیے کیا مرغی میں اتنی ہمت ہے کہ کتے کا مقابلہ کر لے؟ ہے بھائی، مرغی میں اتنی طاقت ہے کہ کتے کا مقابلہ کر لے؟ لیکن جو ہی اس نے قدم بڑھایا نا اس کے چوزے کی طرف، تو ایک دم مرغی کے سارے وجود کے بال کھڑے ہو گئے، لگ رہا تھا یہ بہت جوش میں آ گئی ہے، اور اپنے کمزور وجود کے ساتھ، اپنی تھوڑی سی طاقت کے ساتھ اپنے چوزے کو بچانے کے لیے، کتے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کتے کو ہم نے بھگایا۔ جب انسان کے دل میں کسی کی محبت آ جائے تو وہ کمزور و طاقتور ہو جاتا ہے، بزدل ہو دلیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ انسان جب بچوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بچوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بچوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بچوں سے پہلے تو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن بچوں سے محبت ہو جائے تو پھر اپنی جان اس لیے پیاری ہو جاتی ہے کہ آخر میں ہی تو ہوں ان بچوں کا، میں ہی تو ہوں ان بچوں کا، اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور بخیل بھی ہو جاتا ہے، پہلے مال خرچ کرتا ہے، اولاد آ جائے تو پھر مال خرچ کرتے ہوئے کتراتا ہے کہ بچوں کو کام آئے گی۔ محبت کی وجہ سے انسان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا انقلاب آتے ہیں، یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آج کے زمانے کے مسلمان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر تو سبزی کاٹتے ہوئے کٹ لگ جائے تو ہائے ہائے نکل جاتی ہے، اور ادھر چھوٹا بچہ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی جدا ہوں گے، اب ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ سامنے ہی صفیں سیدھی کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا، گرج رہا تھا، میں نے اشارے سے ان بچوں کو بتایا کہ وہ کھڑا ہوا ہے ابو جہل۔ وہ کہتے ہیں دونوں چیل کی طرح سے بھاگے اپنی تلواروں کو لیے ہوئے، اور دونوں کے دونوں ابو جہل پہ ٹوٹ پڑے، اور ان دونوں نے ابو جہل کو اتنا مارا کہ اسے گرا دیا۔ اتنے میں اس کی مدد کے لیے اس کا بیٹا اکرمہ آ گیا، اس نے ایک لڑکے کے کندھے پہ زور سے وار کیا تو سارا بازو کٹ گیا، تھوڑی سی کھال پہ لٹکا رہ گیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے میں نے اس بازو کو اپنے کندھے کے پیچھے ڈال لیا اور تلوار لے کر میں کفار سے لڑنے لگ گیا۔ جب مجھے اس بازو نے بار بار تنگ کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دے کر زور سے کندھے کو کھینچا تو وہ کھال الگ ہو گئی، بازو جدا ہو گیا، اور میں بشاشت سے اس کے بعد پھر کفار سے لڑنے لگ گیا۔ بتائیے یہ محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کو کشا لیے جاتی تھی، جو صحابہ کھچے چلے جاتے تھے، اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں سے فجر بھی نہیں اٹھا جاتا،
تو کیا کہا جائے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کلمہ بدل گیا ہے؟ کیا قرآن بدل گیا ہے؟ کیا احادیث بدل گئی ہیں؟ کیا نبی کے ارشادات بدل گئے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، وہ اندر میں جو کرنٹ تھا حضرات صحابہ کرام کے اندر میں، محبت کا، عشق کا، اللہ اور اس کے رسول سے لگاؤ کا، اس میں کمی آ گئی ہے۔ اس لیے فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ پکے پکے تہجد گزار بھی گرمیوں میں تہجد چھوڑ دیتے ہیں، سردیوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، جون جولائی میں تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ ایک دن ہمارے حضرت جی بیان فرما رہے تھے، تو بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے، تہجد کی بات چل رہی تھی، تو فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے، اپنی طرف اشارہ تھا، یہ کہہ کے رونے لگے، اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے کہ 50 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ محبت ہو تو آدھی رات کو اٹھنا کیا آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ محبت والوں کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، حضرت علی کے بارے میں زرار ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں، ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ آج محبت کی کمی نے ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے نحیف کر دیا ہے، لاغر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے احکام بھی ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ہیں، بیان سنتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ جی بس اب نظروں کو جھکانا ہے، اور 4 دن کے بعد پھر فون کرتے ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ ایمان کے تنزل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنی سی چھوٹی نگاہ بھی ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہے، اتنی سی زبان ہے وہی ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، جب دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے، جب دل میں اللہ کی محبت کی شمع جلتی ہے، تو پھر اللہ کے لیے سب کچھ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ سب کچھ لگانا، جان بھی آسان ہے، مال بھی آسان ہے، عزت بھی آسان ہے، اولاد بھی آسان ہے، بیوی بچے بھی آسان ہے، گھر بار بھی آسان ہے، سب کچھ اللہ کے نام پہ لگانا آسان ہے۔ اس امت میں بڑے عاشق گزرے ہیں، اللہ رسول کے بڑے عاشق گزرے ہیں، اور ایسی انہوں نے تاریخ رقم کی ہیں کہ انسان اس کو پڑھ کر سن کر اس کا دل اس پہ یقینی کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ انسان ہو کر کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو بڑے عشاق گزرے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن اگر ان عشاق کو جمع کیا جائے تو ان عشاق کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ ایسا عشق کیا کہ کوئی ویسا عشق اللہ اور اس کے رسول سے کر ہی نہیں سکا، ایسا عشق کیا۔ مال لگانے کا وقت آیا، سارا ہی لگا دیا۔ جان دینے کا وقت آیا، جان بھی پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں جانتے ہو کہ دنیا میں 1 نمبر بہادر کون ہے؟ 1 نمبر من اشجع الناس، 1 نمبر کا شجاع کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ۔ فرمایا نہیں، کہا جی آپ ہی بتائیں۔ تو فرمایا دنیا میں 1 نمبر کا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جنگ بدر میں جب رات کا پڑاؤ بدر کے میدان میں ڈالا گیا تو وہ تو بہت سارے کافر تھے، اور رات کو ہی ہلہ بول دینے کا اندیشہ تھا، رات ہی کو مسلمانوں پہ حملہ کر دینے کا اندیشہ تھا۔ ہمارے نبی کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، صحابہ کرام کوئی کہیں لیٹ گیا، کوئی کہیں لیٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا۔ جب پوچھا گیا کوئی ہے جو آج رات نبی کے دروازے پہ، نبی کے چھپر کے دروازے پہ پہرا دے، تو کوئی بھی پہرا دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔
ابو بکر صدیق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ میں حضور کا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ساری رات تلوار لیے کھڑے رہے، اور یہی ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر میں بار بار جھانک کے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، کہ جب کبھی بھی جھانکا تو میں نے دیکھا کہ آقا سجدے میں پڑے رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم انہم حفات عورات، اے اللہ میں جس مجمع کو لے کر آیا ہوں یہ 313 کا اللہم ان هذه العصابۃ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض بعد ابدا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کے آیا ہوں، اگر یہ سارے کے سارے کافر ان کو قتل کر گئے تو دنیا میں پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اے اللہ یہ جو میں لے کر آیا ہوں ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ان کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، اے مالک الملک تو ان کو کپڑے بھی پہنا، ان کو جوتے بھی پہنا، اور ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ یہ کہہ کر آپ روتے تھے اور فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کہانی حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی ہے۔ ساری رات آپ روتے رہے۔ جان دینے کا وقت آیا تو جان پیش کر دی، مال دینے کا وقت آیا مال پیش کر دیا، اولاد کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ مکہ معظمہ سے جس وقت آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے نکل رہے ہیں تو اس وقت پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ گھر میں بھیڑیوں کے بیچ میں اپنی بیٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھیڑیوں کے بیچ میں بیٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور نابینا باپ کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور سامان بھی سارا لے کر جا رہے ہیں، پیسے بھی سارے لے کر جا رہے ہیں۔ جان دینے کا وقت آیا تو جان دے دی، مال دینے کا وقت آیا مال لگا دیا، اور اولاد کو لگانے کا وقت آیا اولاد لگا دی، عزت کو لگانے کا وقت آیا تو عزت بھی قربان کر دی۔ یہ عشق ہے۔ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ وہ اندھا دھند اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اندھا دھند اپنے محبوب کے لیے قربان ہونے کو اس کا دل کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج دلوں میں اللہ سے محبت کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی نہیں ہے، مسئلے مسائل کے جاننے کی کمی نہیں ہے، آج عشق کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ اس لیے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کچی مسجدیں تھیں لیکن دل عشق کی حرارت سے بھڑک رہے تھے تو سارے ہی نمازی تھے، سارے ہی نمازی تھے، بچے عورتیں مرد سارے ہی نمازی تھے۔ اب مسجدیں تو ایسی عالیشان بنا دیں لیکن دل کی حرارت کم ہو گئی تو مسلمانوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ اس لیے میرے دوستو، کامیابی دین پہ چلے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا بھی بنتی ہے دین پہ چلنے سے، آخرت بھی بنتی ہے دین پہ چلنے سے، اور دین پہ انسان تب چل پاتا ہے جب دل میں اللہ سے محبت کی حرارت ہو، اللہ سے نبی سے، اللہ کے نبی سے محبت کی حرارت ہو۔ جب اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہو جائے گی تو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کو انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اور اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو محبت ہے اس کو پیدا کرنے کے چند اسباب ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ وہ اسباب اگر اپنائے جائیں تو اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت تو ویسے ایک عطا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی دولت ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک نعمت عظیمہ ہے، ایک نعمت عظمیٰ ہے، لیکن اس کے اسباب بہرحال موجود ہیں۔ اگر ان اسباب کو انسان اختیار کر لے تو اللہ پاک سے محبت کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب اللہ پاک کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے پہلا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے زیادہ قوی ترین ذریعہ وہ محبت والوں کی صحبت ہے۔ جن کے دل میں اللہ سے محبت ہے ان کے پاس کچھ وقت گزار لو، آپ کو بھی محبت ہو جائے گی۔
ہمارے حائی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، تبلیغ کے جو دوسرے امیر تھے، مولانا الیاس صاحب کے فرزند ارجمند، وہ ایک دفعہ راون تشریف لائے تو فرمایا کہ حضرت وضو کر رہے تھے، تالاب پر وضو کر رہے تھے، راون میں ابھی بھی تالاب ہے، تالاب پہ وضو کر رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں حضرت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو بس اتنی سی دیر، جتنی دیر میں انہوں نے وضو کیا اتنی دیر میں ان کے پاس کھڑا رہا۔ اس پاس کھڑا ہونے کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ میرا دل کیا کہ اللہ پاک کے نام پہ سب کچھ لٹا دوں۔ یہ ان کے پاس کھڑا ہونے کی برکت تھی۔ فرمانے لگے جب حضرت وضو کر کے چلے گئے تو میری کیفیت دوبارہ ڈاؤن ہو گئی۔ اللہ پاک کی محبت کا سرمایہ محبت والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چند اشعار لکھے ہیں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا ملتانی مٹی رکھی ہوئی ہے۔ آج کل تو صابن آ گئے، پہلے صابن نہیں ہوتے تھے، خوشبودار مٹی ہوتی تھی، اس سے جسم کو دھویا جاتا تھا، نہایا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا۔ آپ صابن سمجھ لیں، صابن تھا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے سونگھا تو بڑی خوشبو تھی اس میں، تو میں نے اس صابن سے پوچھا، اس مٹی سے پوچھا، بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری، میں نے اسے کہا اجی آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ آپ ایسے مہک رہے ہیں، ایسی آپ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، تو آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم، تو وہ مٹی بولی، زبان حال سے بولی، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مٹی مجھے کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں تو مٹی ہوں، نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کچھ زمانہ گل کے ساتھ گزارا ہے۔ گل سمجھتے ہیں نا، پھول کے ساتھ، کچھ زمانہ میں نے پھول کے ساتھ گزارا ہے، ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی گری پڑی مٹی ہوں۔ اور حضرات صحابہ کرام کے سارے کمالات سرکار دو عالم کی صحبت کا نتیجہ ہیں، ان کے سارے کارنامے سرکار دو عالم کی صحبت کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک پرانوں کے جوڑے میں انہوں نے بیان فرمایا، فرمانے لگے صحابہ میں مفتی بھی ہیں، صحابہ میں محدث بھی ہیں، صحابہ میں قاری بھی ہیں، صحابہ میں علماء بھی ہیں، لیکن کسی صحابی کو مفتی صاحب نہیں کہتے، مفتی معاذ بن جبل نہیں کہتے، مفتی زید بن ثابت نہیں کہتے، استاد القراء ابی بن کعب نہیں کہتے، علامہ عمر بن فاروق عمر فاروق نہیں کہتے، بلکہ یہ سب کے سب صحابہ کہلائے، اس لیے کہ صحابہ پہ اصل رنگ حضور کی صحبت کا تھا۔ صدیق کو صدیق حضور کی صحبت نے بنایا، فاروق کو فاروق حضور پاک علیہ السلام کی صحبت نے بنایا، عثمان کو عثمان اللہ کے نبی کی صحبت نے بنایا، علی کو علی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نے بنایا۔ سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ صحبت ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ کسی کے ساتھ تعلق بنانے، دوستی لگانے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس اٹھ کر بیٹھ کر، اس سے باتیں کر کے، اس کے پاس بیٹھ کر، اس سے تعلق بنا کر، اس سے دوستی لگا کر مجھے اللہ سے قرب حاصل ہوگا یا دوری حاصل ہوگی، یہ ضرور سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے کسی سے تعلق بنانے کی اجازت نہیں تھی، اور اتنی کڑی مجھ پہ میرے ابا حضور کی نظر ہوتی تھی کہ اگر میں کسی کے ساتھ اتفاقاً 2 نمازوں میں
کھڑا ہو جاتا 2 نمازوں میں ایک ہی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو میری پٹائی ہو جاتی تھی، اتنی نگرانی ہوتی تھی کہ کوئی اور صحبت نہ مل جائے، کہیں مخلوق سے تعلق نہ بن جائے اور کہیں کسی بری صحبت میں نہ چلے جائیں، اس لیے کڑی نظر ہوتی تھی کس سے تعلق بنا رہا ہے، کس سے بیٹھ رہا ہے، کس سے اٹھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا تو ایک شخص کے ساتھ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز میں نے آ کے پڑھی تو اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے اس شخص نے وضو کیا اور آ کے بعد میں نہیں کھڑا ہوا اس کے پاس، وہ آ کے اس کو ذرا تاخیر ہو گئی تو جب وہ آیا تو میں صف کے کنارے پہ تھا، وہ آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا نا یہ وہی ظہر والا ہے تو میں نماز توڑ کے وہاں سے کسی اور جگہ چلا گیا کہ ابو کی نظر پڑ گئی تو ٹھکائی ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو اپنی صحبت پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ میری صحبت کس کے ساتھ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، مجھے یہ بتاؤ تمہاری صحبت کس کے ساتھ ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ اگر تمہاری صحبت چوروں کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل ہے، اگر تمہاری صحبت چوروں کے ساتھ ہے تو تم چور بے شک نہیں ہو، لیکن یا تو ہو گئے ہو یا بن جاؤ گے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کو پانے کا سب سے قوی ترین ذریعہ وہ محبت والوں کی صحبت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ سے محبت کا اور ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ پاک سے محبت کے حصول کا ایک ذریعہ اللہ پاک کا ذکر کثیر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب کسی کا بہت زیادہ تذکرہ کرے تو اس کی طرف قلب متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف دل کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کثیر سے مراد 2 باتیں ہیں، ایک تو ذکر کرنا جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، اور ایک اللہ کے تذکرے کرنا۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کے تذکرے عام کرو، اللہ کے بول بولو، اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کے بول بولو، یہ وہ ذکر، یہ بھی ذکر کثیر ہے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کثیر کرنا، ذکر کثیر سے مذکور کی محبت آ جاتی ہے، ذکر کثیر سے جس کا ذکر کیا جائے اس کی محبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے تھے، ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے تھے۔ ہمارے تبلیغ کے جو تیسرے امیر تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے حضرت سے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب اور میں ہم چلے جاتے تھے ہمایوں کے قبرستان کی طرف، اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر، قبرستان کے اندر نہیں، وہاں جا کے ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور حضرت جی مولانا انعام صاحب روزانہ 40,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ 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 40,000 مرتبہ، مشکل نہیں ہے، جسے چس لگ جائے نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ٹائم کی گنجائش ہو تو وہ اور بھی کر سکتا ہے۔ 40,000 مرتبہ روزانہ اللہ کے نام کا، اسم ذات کا حضرت جی مولانا انعام صاحب ذکر فرماتے تھے۔ ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ صحبت یافتہ تھے، خود بھی عالم تھے، انتقال فرما گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ اور ہمارے ایک اور بزرگ گزرے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ 10,50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 10,50,000 مرتبہ
اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے 10,50,000 مرتبہ روزانہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ محبت ہو جائے تو سب آسان ہے۔ اور انہی کی سوانح عمری میں ایک اور بزرگوں نے لکھی ہے سوانح عمری، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے کسی خلیفہ نے ان کو دیکھا، خطبات فقیر کتاب ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی مرید نے، خلیفہ نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، کہا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا، اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا۔ کہا کچھ تو بتائیے۔ تو فرمایا کہ جب مجھے پیش کیا گیا اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا احمد علی تو میرا اتنا ذکر کیوں کرتا تھا، اتنا ذکر میرا کیوں کرتا تھا؟ میں نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ فرمایا جا تجھے معاف کرتا ہوں، اور تیرے آنے کی خوشی میں میانی صاحب قبرستان، ایک قبرستان کا نام ہے، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، لاہور کا سب سے بڑا قبرستان میانی صاحب کا قبرستان۔ فرمایا تیری آمد کی خوشی میں میانی صاحب قبرستان میں دفن شدہ لاکھوں سارے مردوں کو معاف کرتا ہوں تیرے آنے کی خوشی میں۔ اللہ پاک کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ اللہ پاک کا ذکر کثیر ہے۔ بس اس میں اتنی بات ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکی صاحب فرماتے تھے ذکر ضرور کیا جائے اور کثیر کیا جائے، لیکن سیکھ کے کیا جائے، اپنی مرضی سے نہیں۔ بعض دفعہ اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے، سیکھ کے کرنا چاہیے، ذکر سیکھ کے کرنا چاہیے، اہل ذکر سے ذکر کو سیکھ کے کرنا چاہیے، ان کی تربیت میں رہ کر کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی میں کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز اللہ پاک کی محبت کو پانے کے لیے وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، یا اللہ مجھے سال کے لیے قبول فرما، یا اللہ مجھے 4 مہینے کے لیے قبول فرما، یا اللہ مجھے عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما، مجھے ہر سال حاضری کی سعادت عطا فرما۔ لوگ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے اولاد ہوں، 15 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، اللہ میاں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے رشتے کرا دے، بے روزگاروں روزگار دے دے۔ جیسے یہ چیزیں مانگی جاتی ہے نا، ایسے ہی مراد بنا کر آرزو بنا کر اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا جائے۔ چنانچہ ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دل میں اللہ سے جو محبت تھی اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کسی پیمانے میں اس کو ناپا جا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کو جو اللہ سے محبت تھی، ہمارے نبی جو عاشقوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی محبت پہ اکتفا نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی محبت دے، میں محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، سائل ہوں، سوالی ہوں، بھکاری ہوں، آپ سے آپ کی محبت کا سائل ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اس دعا کے اندر وہ تینوں اسباب آ گئے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیے۔ اے اللہ اپنی محبت دے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت دے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے پیاروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے در و دیوار سے ہو جاتی ہے، اس کے کتے سے ہو جاتی ہے۔ پائے سگبو سید مجنوں خلق پرسد اینچ سود۔ مجنوں نے دیکھا ایک دفعہ کتے کو، پکڑ کے اس کو گود میں بٹھایا اور اس کے پاؤں چومنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب، اس کا کیا فائدہ؟ تو مجنوں کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا
گاہے گاہے رفت بود، یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو میری لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا ہے۔ اس لیے میں تو نسبت کے بوسے لے رہا ہوں، میں تو نسبت کے بوسے لے رہا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدارا، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ فما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا، ان دیواروں نے مجھے دیوانہ نہیں بنایا، ان دیواروں میں رہنے والے میرے محبوب نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے نفرت کی وہ پہلے مجھ سے بغض رکھتا ہے پھر ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہے اس کے متعلقات سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے، در و دیوار سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھیں، تو یہ جس اونٹ پہ یہ سوار ہوتے تھے نا، جس اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، جو ہی مدینے کے در و دیوار اور مدینے کی مسجد کے پتلے پتلے مینار دور سے دکھائی دیتے تو پھر اونٹ کو بٹھانے کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، اونٹ ہی سے کود پڑتے تھے اور ننگے پاؤں بھاگے بھاگے جاتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں بھی زخمی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محبت والوں کی صحبت چاہیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کا ذکر کثیر چاہیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اسے آرزو بنا کے رو رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت مانگنا چاہیے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اس دعا کو بہت مانگنا چاہیے۔ اچھا، اس دعا کا اگلا ٹکڑا بھی عجیب ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کی مجھے اتنی محبت دے، اپنی محبت کی مجھے اتنی تڑپ دے کہ آپ سے پیار کرنا مجھے بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت کی پیاس لگ جائے۔ شدید گرمی ہو تو ٹھنڈے پانی کی کتنی تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ مجھے اپنی محبت کی پیاس عطا فرما۔ اللہ کی محبت کو ہم اللہ سے بہت مانگیں، تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور آخری درخواست یہ کہ جس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، کسی سے محبت ہو جائے اس کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، بن سنور کے اس کے سامنے پیش ہونے کو دل کرتا ہے کہ اب تک تو میں چاہ رہا ہوں، کیا کمال ہو جائے کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگ جائے۔ محبت اگر دونوں طرف سے ہو تو اپنے کمال کو پہنچتی ہے، محبت اگر طرفین سے ہو تو اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اپنے محبوب کے سامنے بن سنور کے پیش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جیسے مجھے اس سے محبت ہے اس کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے لیے بھی بننے سنورنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو اچھا لگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کو اچھا لگوں۔ اور اللہ کو اچھا لگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً بس ایک ہی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈھل جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے طریقے میں ڈھل جاؤ گے تو جیسے میرے محبوب مجھے اچھے لگتے ہیں تو میرے محبوب کے طریقے میں ڈھلے ہوئے لوگ بھی پھر مجھے اچھے لگتے ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری غلامی اختیار کرو گے پھر مجھے اچھے لگو گے، میں تم سے پیار کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو بھائیو، اللہ کے عاشق بھی بنیں،
اللہ کے محبوب بھی بنیں، اللہ کے عاشق بنیں گے ان 3 اسباب کو اپنا کر، اللہ کے محبوب بنیں گے نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام اور پیروکار بن کر۔ آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبوبیت کا یہ نسخہ ہے کہ نبی کے طریقے میں ہم ڈھل جائیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا دن، ہماری راتیں، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ آ جائے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب آپ اپنے آپ کو چیک کریں، کہاں کہاں حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوں، اس کو ٹھیک کر لوں، اور جو ہو گیا اس کی اللہ سے معافی مانگوں، اللہ پچھلا معاف کر دے گا۔ ظاہر کے ہم مکلف ہیں، باطن کی کوشش کریں گے۔ ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کی کوشش کریں گے۔ ظاہر کو بنانا ہمارے بس میں ہے، باطن کے بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ جب کوشش کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باطن کو بھی سدھار دیں گے۔ تو بھائی ظاہر کو اپنے نبی کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں۔ کہتے ہوئے بھی شرم بھی آتی ہے، لیکن کیا کریں، کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے چہرے پہ اپنے نبی کی سنت تو کم از کم سجائیں، حضور کے دشمنوں والا چہرہ تو نہ بنائیں، اتنا ستم تو نہ کریں کہ ہم اپنے نبی کے دشمنوں والی شکل لیے پھریں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور وردی اس نے انڈین پولیس کی پہنی ہوئی ہو تو لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، جھنڈا کچھ اور بتا رہا ہے، وردی کچھ اور بتا رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ صرف ربیع الاول میں 2 محفلوں میں جھومنے سے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی کی محبت کا حق تو ادا تب ہوتا ہے جب میں اور آپ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو نبی کے طریقے میں ڈھال لیں، مزین ہو جائیں۔ جیسے میک اپ ہوتا ہے نا، میک اپ سے انسان مزین ہو جاتا ہے نا، میک اپ سے انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، جیسا کیسا بھی ہو میک اپ کر لے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے نبی کی سنتیں ہمارے لیے میک اپ ہیں، اس سے ہم اللہ کی نظروں میں حسین ہو جائیں گے، دلکش بن جائیں گے، دل ربا بن جائیں گے، دلدار بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کر لیں گے۔ سوچ صحیح ہو جائے نا تو سنت سے عزت میں کمی نہیں ہوتی، سوچ صحیح ہو جائے تو یہ انسان کا اپنے ایمان کا نقص ہے کہ وہ سنت کو اپناتے ہوئے کتراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو کہتے ہیں مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں الٹی شلوار پہن کے بازار میں گیا اور واپس آ گیا، مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، یہ انسان کا اپنا نفسیاتی اثر ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ لوگوں کو کہاں فرصت ہے کہ وہ آپ کو گھور کے دیکھیں اور آپ کو اتنی گہرائی کے ساتھ چیک کریں۔ آپ اپنے نبی کے طریقے میں ڈھل جائیں، لوگ اچھا کہیں تو بھی ٹھیک ہے، برا کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادبدان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کا ہر طریقہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، اللہ کے قریب لے جائے گا، اور ہر سنت کی خلاف ورزی آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ ہر سنت کی خلاف ورزی اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے پیدا کرتی ہے، فاصلے پیدا کرتی ہے۔ میں اور آپ سوچیں صبح سے لے کے شام تک کتنی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کتنے روزانہ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ انہی فاصلوں کے ساتھ مر گئے تو دوستو کیا ہوگا؟ انہی فاصلوں کے ساتھ مر گئے تو کیا ہوگا؟
اس لیے سنت کی اتباع کے ذریعے فاصلے گھٹانے کی کوشش کریں، فاصلے کم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنے نبی کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی سنت کے ساتھ مزین کرنے کے لیے آپ میں سے دل کی گہرائیوں سے کون کون تیار ہے؟ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، سنت چھوڑنے سے پہلے سوچا کریں کس کی سنت چھوڑنے جا رہا ہوں، کس کی سنت کٹوانے لگا ہوں، کس کی سنت منڈوانے لگا ہوں۔ شلوار پہنے تو سوچا کریں کہیں ٹخنے ڈھک نہ جائیں، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ مسجد میں آئیں سوچ سمجھ کے آئیں، دائیں پاؤں سے آئیں، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، حضور کے طریقے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اللہ کو حضور کے طریقے کی خلاف ورزی گوارا نہیں ہے۔ کھانے پہ بیٹھیں سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں سنت کے مطابق، گھر والوں کے ساتھ سلوک کریں سنت کے مطابق۔ اچھا، عام طور سے نا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیب میں مسواک رکھنا سنت ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھنا سنت ہے۔ لیکن بیوی سے کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو جائے پھر برداشت کرنا، اس کو سنت نہیں سمجھتے، یہ بھی سنت ہے۔ بیوی سے حرکت ہو جائے برداشت کریں۔ پئیں، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا اور جھاڑا نہیں ہے۔ ایک دفعہ بہت آپ ناراض ہوئے تو آپ نے کہا کچھ نہیں، آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، آپ جا کے اوپر بالا خانے میں بیٹھ گئے، ملنا چھوڑ دیا۔ آپ کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بھلا وہ جو بیوی کے لیے سب سے بھلا، اہل و عیال کے لیے سب سے بھلا۔ بیوی کی برداشت کرنا بھی سنت ہے، بیوی سے محبت کا اظہار بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، ماں باپ کو خوش خوش دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ دیندار طبقہ بھی نہیں کرتا یہ سنت ادا۔ کبھی صرف ابو کے کمرے میں داخل ہو کے کسی کام سے نہ جائیں، بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ابو کو خوشی خوشی دیکھتے رہیں، مسکراتے رہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ بھائی ابو حج عمرے کا ثواب کما رہا ہوں۔ ابو کا دل کتنا خوش ہوگا، امی کا دل کتنا خوش ہوگا۔ امی آپ ذرا بیٹھیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی کو بٹھائیں، امی آپ بیٹھیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھیں، پھر کہیں بس امی، بس میں نے دیکھ لیا آپ کو۔ امی کا دل کتنا خوش ہوگا۔ آج کی مائیں تو بیچاری غم کے مارے مری چلی جا رہی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں حال پوچھنے کے لیے۔ یہ سنتیں ہیں ساری۔ آپ دکاندار ہیں، گاہک سامان واپس لائے، آپ واپس لے لیا کریں، یہ سنت ہے۔ من اقال مسلما اقال اللہ اثرتہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا سامان واپس لے لے گا، اس نے واپس کیا، آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی پیسے واپس دے دو، اللہ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ سنت ہے۔ گاہک کو رعایت سے دینا، رعایت سے دینا اور رعایت کرنا اور رعایت کرنا اور رعایت کرنا، یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے رحم اللہ امرأ سہل البیع و سہل الشراء و سہل التقاضی و سہل القضاء، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو بیچے تو گاہک پہ نرمی کرے، نہیں بھائی لینا تو لے لو ورنہ جاؤ یہاں سے، نہیں بھائی، سہل البیع بیچنے میں آسانی کرو، و سہل الشراء اور گاہک بنے، اللہ اس شخص پہ بھی رحم کرے کہ گاہک بنے تو دکاندار پہ آسانی کرے، یہ نہیں کہ ایسا مکھی چوس ہو کہ بیچارے سے خرید کی خرید ہی لے کے چھوڑے۔ ہم لوگ گئے صومالیہ تو مرکز میں ہمیں بٹھا کے وہاں والوں نے مذاکرہ کیا، یہ مذاکرہ صرف پاکستانی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہدایات دیں۔ ہدایات میں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب یہاں بازار میں جائیں گے نا تو کسی چیز کا ریٹ کم نہیں کروانا،
اس لیے کہ تم لوگوں کو یہ بیماری ہے، کم ہی کروانا ہے، چاہے وہ رعایت کے ساتھ دے رہا ہو، لیکن عادت ہے نا کم کروانے کی، وہ کم ہی کروانا ہے۔ کہا یہاں کم نہ کروانا ورنہ لوگ تمہیں مفت میں چیزیں بھی دے دیں گے، لیکن ہمارے ساتھیوں کو وہی بیماری تھی تو وہ کرتے تھے پھر بھی، تو کئی دفعہ شاپر بھر کے گوشت کے لاتے تھے مفت میں۔ سہل البیع و سہل الشراء و سہل التقاضی و سہل القضاء، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر کہ جب اس کا کسی پہ قرضہ ہو تو اس سے قرضہ لینے میں نرمی کرے۔ نہیں ہے اچھا جی ٹھیک ہے 2-4 دن کے بعد دے دینا، نہیں بھائی ایگریمنٹ ہوئی ہے آپ کو دینا ہے، نرمی کرو۔ وسہل القضاء، اور اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے قرضہ لیا ہو، اب اس کو ادا کرنا ہو تو آسانی سے ادا کر دے، قرض خواہ کو منتیں نہ کروائے، آسانی سے ادا کر دے۔ یہ سب سنتیں ہیں۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے یہ، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لا رہا۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سب سنتیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پڑوسی کا سونا حرام کر دیتے ہیں، غمی ہوتی ہے تو بھی سونا حرام، ربیع الاول آئے تو بھی سونا حرام۔ اپنے نبی کی سنت پہ زندگی گزارنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کے کیڑے نہ نکالیں، کسی پہ تبصرہ نہ کریں۔ اے ابو ذر، تجھے اپنی عیب بینی اوروں کے عیوب کو دیکھنے سے روکے رکھے۔ اپنے عیوب اتنے دیکھو کہ اوروں کے عیوب نظر ہی نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت صرف لڑکیوں کو نہ دیکھنا ہے، نہیں، اوروں کے عیوب کو نہ دیکھنا یہ بھی نظروں کی حفاظت کا حصہ ہے۔ بد نظری صرف فیس بک پہ فلمیں اور ننگی تصویریں اور غیر محرم کی تصویریں دیکھنے کا نام نہیں ہے، اوروں کے عیوب دیکھنا یہ بھی بد نظری ہے۔ کسی کا عیب نہ دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ اول حضرت مولانا جمشید علی صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، اعلی اللہ مراتبہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو بیٹا ویڈیو نہ بناؤ۔ تو وہ ایک شعر سناتے تھے، اتنا سنایا یہ شعر، اتنا سنایا کہ ہمیں یاد ہو گیا۔ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنا رہا ہوں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کسی کو میں نے سنایا تھا، لیکن اب تک وہ بھولا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا سنا ہوا ہے کہ نقش ہو گیا ہے، بھول ہی نہیں رہا۔ اتنا سناتے تھے۔ اس شعر کا خلاصہ یہ تھا، اوروں کے عیوب نہ دیکھ، اپنے عیوب کو دیکھ۔ پہلے اپنے عیوب تو صاف کر، پھر اوروں کی فکر کرنا۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنا دامن تو داغدار ہوا پڑا ہے اور دوسرے کے دامن پہ ایک نقطہ بھی نظر آ رہا ہے، تو اس سے بڑا اندھا پن اور کیا ہوگا بھائی؟ کسی کے عیب نہ دیکھیں، کسی کے عیب نہ دیکھیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی سے نفرت نہ کریں، سب سے محبت، سب پہ شفقت، سب کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔